الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین فأما إن كان من المقربين فراح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہمارا درس یوم آخرت پر ایمان سے متعلق جاری ہے، اور اس سلسلے میں علامات قیامت کا تذکرہ گزر چکا اور قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ کا بیان باقی ہے، اور ان سے متعلق بعض مباحث۔ موت جو ہر انسان کو آنی ہی ہے، اسے قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابل روز قیامت جب سارے انسانوں کو ختم کر دیا جائے گا پہلے نفخے میں، جیسا کہ تفصیل آئے گی، اور دوسرے نفخے کے بعد سارے لوگ پھر زندہ ہوں گے، میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے، حشر نشر حساب کتاب کے معاملات پیش آئیں گے۔ یہ قیامت صغریٰ کبریٰ ہے، بڑی قیامت۔ موت آخرت پر ایمان یا آخرت کے معاملات کی شروعات ہے، یہ اس کا مقدمہ ہے۔ اس لیے موت کا تذکرہ یوم آخر پر ایمان کے ضمن میں ذکر کیا گیا۔ یہاں ایک سوال یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ موت تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں کسی بھی مذہب کا ماننے والا کوئی بھی انسان وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہر شخص اپنے گرد و پیش میں، اپنے قریبی لوگوں میں موت کو دیکھ رہا ہے۔ سارے انسانوں پر موت طاری ہوتی ہے، اور کوئی ڈاکٹر، طبیب، کوئی بڑے سے بڑا دانشور، فلسفی اس کا علاج نہیں ڈھونڈ سکا۔ اس کے پاس انسان لاچار ہے۔ پھر اس کے متعلق یا اس کا تذکرہ ایمانیات یا ہمارے ایمان کی بنیادوں میں تذکرہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں اس کی وضاحت کر دوں کہ موت اگرچہ دنیا کے سارے لوگ مانتے ہیں، لیکن موت سے متعلق بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق ایمان اور اسلام سے ہے، دینی تعلیمات سے ہے۔ موت کیسے آتی ہے؟ موت کا وقت، جیسے ہمارے یہاں ایک تصور پایا جاتا ہے، ہم برادران وطن کے بیچ رہتے ہیں جہاں ہندوؤں کے یہاں ان کے یہاں موت کا اپنا ایک فلسفہ ہے کہ انسان کی موت اس طرح آتی ہے، اس کی روح، آتما جو ہے وہ نکلتی ہے، بھٹکتی ہے، آتما کو یا روح کو موت نہیں آتی، ہاں ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ ہندو دھرم کا عقیدہ ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں ان کے مذہب کے اعتبار سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو چاہے عقیدے کے طور پہ نہیں، ہمارے یہاں غیر شعوری طور پہ بہت سارے مسلمانوں میں آ جاتی ہیں۔ کبھی کوئی حادثے میں کم عمری میں کسی کا انتقال ہو گیا، موت آ گئی، تو بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے اس کی موت ہو گئی۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ بحث ہم کیوں کر رہے ہیں ایمانیات میں، یا کیوں ہمارے دین کے حصے میں شامل ہے۔ تو عقیدے کا یہ حصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب فرشتہ ماں کے پیٹ میں، وہ 4 مہینے کا حمل جب ہوتا ہے اور روح پھونکنے کے لیے فرشتہ آتا ہے، تو اسی وقت اللہ کے حکم سے 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی لکھتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ کتنا جیے گا، کتنی زندگی گزارے گا۔ اس سے پہلے لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا معاملہ، زندگی کی مدت لکھ دی ہے کہ کون کتنا جیے گا، سانسوں کی تعداد کتنی ہوگی، کس گھڑی کس کی موت آئے گی۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے، اور اس بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن میں ایک ارشاد ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ کوئی نفس ایسا نہیں ہے، کوئی جان ایسی نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے حکم کے بغیر لکھی ہوئی مقررہ وقت کے پہلے وہ مر جائے۔ کسی کی موت اللہ کے مقررہ وقت سے پہلے نہیں آ سکتی۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں جب جس طریقے سے موت آ رہی ہے، اس طریقے سے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی موت لکھ رکھی ہے۔ اللہ کی تقدیر کے نوشتے میں اس کا فیصلہ ہے۔ یہ ایمان بالقدر میں تھوڑی سی بحث آئے گی، یہاں موت سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ کسی کی موت ایک لمحہ، ایک منٹ پہلے اور ایک منٹ بعد نہیں ہوتی،
ایک آدمی اچھا بھلا جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز گری، مر گیا، ابھی بیماری وبا پھیلی ہے، کرونا یا کوئی طاعون یا کوئی اور بیماری، کم عمری میں ایک آدمی کو مرض نے شکار بنایا اور اس کی موت ہو گئی، تو ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا کہنا ہے وقت سے پہلے موت ہو۔ وقت سے پہلے کسی کی موت نہیں آتی، اس لیے اہل عقیدہ کہتے ہیں کوئی دب کر مرے، جل کر مرے، گر کر مرے، حادثے میں مرے، بیماری میں مرے، اٹیک میں مرے، ہاں، یا عام حالات میں عمومی نارملی موت مرے، چاہے جس طریقے سے، یا اس کو کوئی قتل کر رہا ہے، مقابلے میں قتل کر رہا ہے، سونے کی حالت میں، اچانک دھوکے سے، چاہے جس طریقے سے کسی کی موت واقع ہو رہی ہے، وہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لکھا ہوا تھا اور اسی طریقے سے لکھا ہوا تھا۔ تو اس اعتبار سے یہاں موت کا انہوں نے ذکر کیا۔ یہاں صاحب کتاب نے قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ عنوان لگایا، اس میں دو بحثیں کی۔ پہلی بحث قیامت صغریٰ، اور اس میں کہا کہ میں اس ضمن میں موت، روح، قبر کے فتنے، قبر کے عذاب اور قبر کے انعام سے متعلق گفتگو کروں گا۔ یہ صاحب کتاب نے کہا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا موت پر گفتگو، کہہ رہے ہیں آخرت کے دن کے مقدمات میں سے موت ہے، اور اسی کو قیامت صغریٰ کہا گیا، اور یہ ہر شخص کے زندگی کی مدت پوری ہونے کے وقت اسے آنا ہی ہے۔ اسی کے ذریعے سے آدمی اس دار دنیا سے دار آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے، آخرت کا سفر شروع کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو موت سے ڈرایا ہے، اس سے نصیحت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو یاد کرو۔ آدمی جو غفلت کا شکار ہوتا ہے، گناہوں میں لت پت ہو گیا ہے، اگر وہ اپنی موت کو صحیح ڈھنگ سے سوچ لیوے تو اپنی حیثیت اور اوقات جان جائے گا، اور کسی پر ظلم کرنا یا اپنے نفس پر ظلم کرنا اس کے لیے ایک دوبھر کام ہو جائے گا کہ مجھے آخر میں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ خیر ایمان کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو موت کے ذریعے سے ڈرایا، نصیحت کی، تاکہ وہ نیک اعمال کے ذریعے سے اور توبہ کے ذریعے سے، برے اعمال سے نیک اعمال کر کے اور برے کاموں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھیں، موت کا استقبال کریں۔ آدمی جتنا گنہگار ہوگا موت سے اتنا ڈرے گا، خوف زدہ ہوگا، جتنا اللہ والا ہوگا۔ ایک فطری خوف ہوتا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ذہنی طور سے موت کو قبول کرنا۔ ہم یہ حالات پڑھ چکے ہیں صحابہ کرام کے کہ جہاد میں، غزوے میں گردن کٹ رہی ہے، جان جا رہی ہے، اور زبان سے ان کے خوشی کے کلمات نکل رہے ہیں۔ جیسے ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ کافر نے گردن ماری اور ان کی زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مارنے والا بھی حیرت زدہ کہ یہ مر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کامیاب ہو گیا۔ شہید ہوتے ہوتے چہروں پر مسکراہٹ ہے، یہ کیوں تھی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی دشمن پر حملہ آور ہوتے کہتے کہ اسلامی تعلیم کے مطابق اس سے خط لکھتے، یا تو اسلام قبول کر لو، ایسی صورت میں آپ اور ہم بھائی بھائی ہو جائیں گے، ہمارے حقوق اور ذمہ داریاں ایک دوسرے پر یکساں ہو جائے گی، پھر ہمارے لیے تم سے لڑنا جائز نہیں ہوگا، یا پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے باج گزار بن جاؤ، جزیہ دینے والے بن جاؤ۔ تیسری شکل یہ کہ اگر ایسا نہیں کرتے، دعوت اسلامی کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو، تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ اور تلوار فیصلہ کرے گی۔ یہ حدیث میں بھی ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اتنا لکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید اس کے بعد ایک جملہ بڑھاتے تھے، وہ کہتے تھے، سامنے والے لکھتے تھے کہ اگر جنگ کا معاملہ تم اختیار کرتے ہو تو یاد رکھو کہ تمہارا پالا ایسی قوم سے پڑا ہے جو موت سے اتنی محبت کرتی ہے جتنی تم زندگی سے محبت کرتے ہو۔ کوئی بھی باطل پرست شخص دنیا دار ہوگا، آخرت پر، جنت و جہنم پر جس کا ایمان نہیں ہے وہ مادہ پرست اور دنیا دار ہوگا، یہ اس کا فطری نتیجہ ہے۔ اور جو لوگ آخرت کو، جنت و جہنم کو، موت کے بعد کی حقیقی زندگی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا اثر ان کے زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ وہ نیک اور صالح بننے کی کوشش کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور گناہ سرزد ہو جانے پر سچی توبہ کرتے ہیں۔ یہ موت کو یاد کرنے کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اور لیکن ہم آج دیکھ رہے ہیں یہاں یہ تذکیری اعتبار سے اس کی ضرورت ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے انہوں نے آیت نقل کی، ہمارے اور آپ کی تذکیر کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ آج ہم اپنے آپ میں جھانکیں، اپنے گرد و پیش میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی، اگرچہ ہم زبان سے کہتے ہیں، دل میں یقین بھی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، لیکن ہمارا رویہ، روزمرہ کی زندگی، معمولات،
دوسروں کے ساتھ برتاؤ، معاملات زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شک بلا شبہ امتحانات کی حیثیت رکھتے ہیں، آپس کا اختلاف ہو جانا، ایک دوسرے سے ٹکراؤ کا ہو جانا، ہاں، گناہوں کا موقع ملنا، بے ایمانی کا موقع ملنا یا بے ایمانی کا سرزد ہو جانا، اس کے بعد ہمارا جو رویہ ہوتا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ موت پر ایمان اور آخرت کے میں اللہ کے سامنے جواب دہی کے تصور سے عاری۔ ایک غیر مسلم جتنا دنیا دار ہے، مال و دولت کے پیچھے بھاگنے والا، لالچ کا غلام، دنیا کا غلام، مفادات کا غلام، ایسے ہی ہمیں مسلمانوں کا عملی اعتبار سے رویہ نظر آتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ سے ڈرنے کی بجائے لوگوں سے ڈرتے ہیں، آخرت کے لالچ کی بجائے دنیا کا لالچ رکھتے ہیں، اور اسی لالچ اور ڈر کی بنیاد پر ہمارا رویہ طے ہوتا ہے۔ ہر انسان، ہم یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے دو آپشن ہیں، دو لوگ ہیں، ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں یا اس کا۔ اپنے آپ میں جھانک کے دیکھیے، اس کو اختیار کرتے ہیں کہ اس کو؟ جس چیز کو ہم اختیار کر رہے ہیں اس اختیار کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب اور عقیدہ ہوتا ہے، ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھا ہوا لالچ یا خوف ہوتا ہے۔ ہم ایک آدمی سے ڈر رہے ہیں تو اس کے غلط میں بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایک آدمی سے ہم کو لالچ ہے تو اس کی ہاں میں ہاں ہر وقت ملاتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، اس کے غلط کو بھی صحیح، صحیح کو بھی غلط کہتے ہیں۔ جو دوسرا ہے، جو ہمارا اس کا مخالف ہے، اس کے صحیح کو غلط کہتے ہیں، اور جو ہمارا موافق ہے اس کے غلط کو بھی صحیح کہتے ہیں۔ یہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں، دوسروں کی بات نہ کریں، ہمیں اپنے مر کے اپنا جواب دینا ہے۔ روز ہم دیکھیے اپنے گھر کے معاملے میں، محلے پڑوس، دوست احباب کے معاملے میں، خاندان قبیلے کے معاملے میں، جماعتوں کے معاملے میں، ملک اور ملک گیر سطح پر جو معاملات چل رہے ہیں، اس میں دیکھیے آج مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ ابھی جیسے NRC، CAA یا اس قسم کے قوانین کا معاملہ چل رہا ہے یا دوسرے معاملات، کئی مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم جس جرأت کا مظاہرہ کرتا ہے، مسلمان وہ نہیں کر پاتا۔ ایک آدمی ہندو ہے، بحیثیت ہندو اگر وہ گورنمنٹ کی غلط پالیسیوں کا پر خاموش رہے تو اسے یہ معاملہ ملے گا کہ مجھے کوئی نقصان، میرے گھر والوں کو نقصان نہیں پہنچنے والا ہے، پھر بھی وہ صحیح بات بول رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے ضمیر کی آواز ہے، یہ میرے ضمیر کی آواز ہے، غیر مسلم بول رہا ہے۔ لیکن ہم اپنے سماج میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد میں کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے، ہاں، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، ہم مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سچ بات بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کبھی ذاتی انا کی بنیاد پر، کبھی کسی لالچ کی بنیاد پر، کبھی کسی بڑے آدمی کے خوف کی بنیاد پر۔ یہ جتنا بھی رویہ ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمارے موت پر ایمان اور موت کے بعد کی زندگی کے متعلق جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو ڈرایا ہے، نصیحت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے، ہم اس کو فراموش کر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو موت کے ذریعے سے تذکیر کی، یاد دلایا، اور اس لیے تاکہ لوگ نیک اعمال کریں، نیکی میں ساتھ دیں، برے کام سے بچیں، اور اگر برائی ہو جائے تو توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد لِأَنَّهُ إِذَا جَاءَ، اس لیے کہ جب موت آ جائے گی، اللہ نے اس سے تذکیر کی کہ جب موت آ جائے گی تو اب انسان کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ موت کیا آ جائے گی؟ اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ سکرات آئے، ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، حسن درجے کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی جان اس کے گلے میں نہ آ جائے۔ سکرات کا عالم، جانکنی کا عالم جس کو کہتے ہیں، نزا کی کیفیت، اس کیفیت سے پہلے تک اللہ توبہ قبول کرتا ہے، لیکن جب یہ کیفیت آ گئی تو موت کی علامت ظاہر ہو گئی۔ فرعون نے ڈوبتے ڈوبتے کہا تھا میں اس رب پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، لیکن جبریل نے منہ میں خاک مار دی، کہا کہ الآن وقد عصیت من قبل، اب جبکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کر چکا ہے، بار بار کر چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ڈرایا ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی بیٹھے کوئی نہیں جانتا، ہاں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، ہاں، کب کہاں ملک الموت ہمارے استقبال میں آ جائے اور ہمارے جسم سے روح کو الگ کر دے، اور وہ لمحہ اور گھڑی جب آئے گی تو وہ ٹل نہیں سکتی۔ وَهُوَ لَا يَقْبَلُ التَّأْخِيرَ، یہ تاخیر کو، ڈیلے کرنے کو قبول نہیں کرتا یہ وقت، اور جب وہ وقت آئے گا اس وقت سوچئے، وہ جو وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ والی قسم ہے اللہ کی، وقت کتنا قیمتی ہے۔
ہم زندگی کا ہمارا حاصل جو ہے وقت ہے، ہم کو جو وقت ملا ہے زندگی کا، سانسیں ہم لے رہے ہیں، یہی ہمارا سرمایہ حیات ہے، زندگی کا سرمایہ ہے. اور اللہ نے اسی کی قسم کھائی، زمانے کی قسم. اور بھی 2-3 اقوال ہیں، زیادہ مشہور یہی ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے سوائے 4 صفات والے. تو یہ خسارہ ہونے والا ہے وہ اس وقت جب موت کی گھڑی ہم پر آئے گی. اس وقت تو برا آدمی یہ سوچے گا توبہ کر لیتا تو اچھا تھا، کافر سوچے گا ایمان لے آتا تو اچھا تھا، منافق سوچے گا کہ میں صحیح راستہ اختیار کرتا تو صحیح تھا، اللہ کو خوش کرتا لوگوں کو نہیں. اور نیک آدمی بھی سوچے گا، نیک آدمی بھی پچھتائے گا یہاں بھی اور آخرت میں بھی کہ ہم نے جو نیکیاں کی ہم نے کم کی، بہت سے اوقات کو ہم نے ضائع کیا، بہت سے کام جو ہم کر سکتے تھے نہیں کر سکے. اگر ہم وہ نیکیاں کرتے تو ہمارے درجات بلند ہوتے اور ہم کو اور زیادہ اچھا مقام اور اجر و ثواب انعام ملتا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موت کو یاد کرو، اس دن سے ڈرو، وہ آئے گا تو آئے گی تو تم کتنی بھی منت سماجت کر لو، اٹھا پٹک کر لو، تم کو 1 منٹ کا ٹائم نہیں ملے گا اس کے بعد کہ تھوڑی مہلت دے دے پروردگار، میں کچھ وصیت کر لوں، اپنے بیٹوں کو بول دوں، اپنے قرضے وغیرہ کا معاملہ درست کر لوں، کسی سے ناراضگی ہے تو معافی مانگ لوں، اپنے معاملات درست کر لوں. 1 منٹ، 1 لمحہ نہیں ملے گا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. لہو لایانی کام کو کہتے ہیں، ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اسی سے الہا ہے، الہاکم التکاثر. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے، کمپٹیشن نے تم کو ایک دوسرے سے تم کو غافل کر دیا، تم کو غافل لہو میں مبتلا کر دیا، بے مقصد اور فائدے کی چیز سے دماغ کو ہٹا دیا، دنیا کی چیزوں میں پڑے ہوئے. اور آدمی جن چیزوں کی بنیاد پر اللہ کو، آخرت کے اپنے فائدے کو فراموش کرتا ہے، ان میں اپنے ذاتی مفاد کبھی کبھی زیادہ تر اس سے بڑھ کر، کوئی آدمی ہوتا ہے جو اولاد سے زیادہ سیلفش ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے، ورنہ زیادہ تر انسان کو بھٹکانے یا غفلت میں مبتلا کرنے کا سبب 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، اولاد اور مال. اولاد جو ہے ہمارے ہم سماج میں دیکھ سکتے ہیں، اولاد میں اتنا غافل ہوتا ہے کہ ماں باپ جس کے اولاد سے زیادہ حق ہے، بیوی سے زیادہ حق ہے، آدمی اس کو فراموش کرتا ہے. ہاں، بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو، والدین کو ناراض کر دیتا ہے، پھر اس کی اولاد اس کو ناراض کر کے اپنی بیوی کو خوش کرتی ہے تو اس وقت اس کو یاد آتا ہے، لیکن وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے. بہرحال اولاد اور مال یہ زیادہ بڑا سبب بنتے ہیں غفلت میں ڈالنے کے، آدمی کو آخرت کے فوائد سے بے بہرا کر دینے کے، اس سے ہٹا دینے میں. تو اللہ نے کہا کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. جب اللہ یاد رہے گا تو دین پر آدمی عمل کرے گا، برائیوں سے رکے گا، ساری خوبیاں اختیار کرے گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، یعنی اولاد کے پیچھے پڑ گیا، مال کے پیچھے پڑ گیا اور اللہ سے غافل ہو گیا، اس کا ذکر بھلا دیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، گھاٹا اٹھانے والے ہیں اور ہلاکت کا منہ دیکھیں گے. وَأَنفِقُوا، اللہ نے آگے حکم دیا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں روزی عطا کی ہے اس میں سے خرچ کرو. دوسری نیکیاں آدمی کر لے، کچھ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، خرچ کرنے میں ان کو لگتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے صدقہ و خیرات زیادہ بڑی مصیبت ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مرنے کے وقت انسان یہ کہے گا کہ مجھے مہلت دے، آگے آیت میں آ رہا ہے صدقہ کر دوں گا. صدقہ کرنے کا مطلب ہے کہ مال کی محبت میں میں جو تجھے بھولا تھا، دین کو فراموش کر رکھا تھا، دوسروں کے حقوق ادا نہیں کیا، دوسروں کا مال ہڑپ کیا تھا، اب وہی صدقہ کروں گا. تو اللہ نے کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے. یہ اللہ کا حکم ہے. میں نے اس سے پہلے یہاں تقریروں میں بیان کیا، ہم لوگ جب واقعات پڑھتے ہیں صحابہ کرام کے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں ایک دن 1,00,000 درہم بھیجا. ایک دن میں صبح میں پہنچا 1,00,000 درہم، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی لونڈی کو بلایا، باندی کو، اور کہا یہ اس میں سے اتنا فلاں پڑوسی کو دے دو، وہ غریب ہے اس کے یہاں پہنچا دو، وہ مہاجرین کا گھر ہے، وہ غریب لوگ ہیں ان کو دے دو. سب 1,00,000 روپیہ جب بڑھ گیا تو خادمہ نیا باندی نے کہا کہ بی بی جان، آج آپ روزے سے ہیں اور گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود نہیں ہے، تھوڑا غور کیجئے کیفیت پر. یہ 1,00,000 درہم آپ نے بانٹ دیا،
کم سے کم 1 درہم تو رکھتی، ہم اس سے گوشت ووشت خرید لیتے جس سے آپ افطار کر لیتی، کھانا کھا لیتی۔ تو حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں؟ ہاں کہہ رہے تم کو پہلے یاد دلانا چاہیے تھا نا، جب میں نے بانٹ دیا، جب تم کہہ رہی ہو۔ غور کیجیے، اب حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کا یہ واقعہ سامنے رکھیے، ہم اپنے آپ پر غور کریں، ہمارے گھر کی خواتین مائیں بہنیں، اور ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ عمل، ایسا عمل کر سکتا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ صبح میں آئے، شام ہونے سے پہلے خرچ بھی ہو گیا غربا مساکین مسکینوں میں، اور جو یاد دلا رہا ہے کہ گھر میں ضرورت ہے وہ ہم کو کسی کے یاد دلانے پر یاد آیا، ایسا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، مجھے اس میں سمجھتا ہوں بیان کرنے کی ضرورت ہے، ہم کیا کیا پلان بنائیں گے۔ ہم جو پلان بنائیں گے، اگر اس کے ضمن میں کوئی حاجت مند جس کو پتہ چلے کہ ان کے پاس بڑی رقم آئی ہے، اگر ضرورت مند مقروض ہے، گھر بنانا ہے، یا کوئی اور ضرورت مند ہے، وہ آئے آپ سے اپنی حاجت قرضے کے طور پر مانگ لے، تو ہم بہانے بازیاں شروع کریں گے، ارے خود مجھے بہت لینا دینا ہے، میرے بڑے مسائل ہیں، یہ ہے تو ہیں۔ ہمارے یہاں گھر گھر میں ایسے حاجت مند موجود ہے۔ آج مندی کا دور ہے اور زیادہ لوگ پریشان حال ہو گئے۔ ہاں افسوس کا مقام ہے، جس قوم کو یہ تعلیم دی گئی تھی خرچ کرو، اس قوم میں سب سے زیادہ، آج میرے علم کے مطابق شاید ہمارے یہاں سب سے زیادہ بھکاری گداگر موجود ہیں۔ آپ کسی سڑک پہ، روڈ پہ، ہوٹل پہ بیٹھے، ہاں 2-4 مانگنے آ جائیں گے، اور اس میں 4 میں سے 3 نہیں تو 2 تو شاید مسلمان ہوں گے۔ ہاں اگر اسلامی تعلیمات پر عمل ہو تو ہمارے یہاں سے اس قسم کے رسوا کن مناظر کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ حضرت عائشہ کا میں نے ایک واقعہ بتایا، یہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ کا نہیں، یہ تو ایک نمونہ ہے، کتاب بن جائے گی موٹی موٹی، اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی سخاوت کے واقعات اور قصے آپ پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ افسانے ہیں، واقعات نہیں ہیں، حقیقت نہیں ہے، عجیب عجیب واقعات۔ وہ واقعہ آپ بخاری میں ہے نا، حضرت ابو طلحہ اور حضرت ام سلیم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کہا بچہ بھوکا ہے، اس کو بہلا پھسلا کے سلا دیا، چراغ بجھا دیا، ایک ہی آدمی کا کھانا ہے، اس مہمان کے پلیٹ پہ رکھا، خود ظاہر کیا کہ ہم کھا رہے ہیں، کھانا نہیں کھایا، بچے کو بھی بھوکا سلا دیا۔ ہم میں سے کوئی ایک آدمی بتائے کیا ہمارے دل میں ایسا جذبہ آ سکتا ہے یا عمل کر سکتے ہیں؟ ضرورت مند کو دینے لگتے ہیں تو ہمارے یہاں اعتراض ہوتا ہے، ارے وہ بہت بدماش ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ ہمارے خلاف ہے، اس نے ہمارے خلاف فلاں وقت کہا تھا تو مرنے دو بھوکا۔ ہمارے یہاں اس طرح کا مزاج، غیر مسلم کو بھی کھلاتے تھے۔ اور ایک واقعہ، میں نے کہا ایک واقعہ نہیں، ایسے موٹی کتاب بنے گی اور پھر بھی سارے واقعات نہیں آئیں گے۔ حضرت طلحہ کا واقعہ، یہ میں نے حضرت عائشہ کا 1 لاکھ کا بتایا، ہاں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جن کے زوجیت میں حضرت بکر صدیق کی بیٹی تھی، بحرین سے ایک ہی رات میں شام کے وقت 7 لاکھ درہم ہے، 7 لاکھ۔ اب اس کے بعد 7 لاکھ آیا اور بستر پر بے چینی سے کروٹ لے رہے ہیں، بار بار سو نہیں رہے ہیں۔ بیوی جاگ گئی، کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں شام سے ہی آپ کی کیفیت ذرا بدلی سی ہے، اور آج آپ سو بھی نہیں رہے ہیں، بستر پر ایک قسم کی بے چینی کا شکار ہے، کیا بات ہے؟ کہا ایسے بندے کا کیا حال ہوگا جس کے گھر میں اتنی بڑی رقم ہو، تو مالک کو کیا جواب دے گا اگر میں اسی حالت میں مر گیا؟ کہا گھبرا کیوں رہے ہو، صبح ہوگی جاگ جانا تو آپ کے جو فقراء اور محتاج دوست احباب ہیں انصار اور مہاجرین کے، ان میں تقسیم کر دینا۔ حضرت تعالیٰ نے کہا بہت اچھی، بڑی اچھی رائے دی، صدیق کی بیٹی ہے نا، اچھی، یہی کہا انہوں نے کہ تم صدیق کی بیٹی ہو، بکر صدیق کی، واقعی تم نے صحیح رائے دی۔ دوسرے دن شروع کیا، لمبا واقعہ ہے، بانٹنا شروع کیا، کافی بانٹتے چلے گئے، آخر میں بیوی نے کہا کہ کیا اس مال میں ہمارے گھر والوں کا بھی کوئی حصہ ہے؟ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ پگلی پہلے یاد دلانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو بچا تھا جوڑا تو وہ معمولی سی رقم رہ گئی تھی، 7 لاکھ بانٹ دیا، بہت معمولی سے چند دراہیم جو تھے گھر میں رہ گئے، وہ بھی ٹوکنے پر رکے۔ میں اس لیے یہ واقعہ بیان کیا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ موت کے آنے سے پہلے خرچ کر دو، صحابہ کرام اس پر عمل کرنا جانتے تھے، دور اندیش تھے، صحیح فائدہ جانتے تھے۔ اب آج کے زمانے میں اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ عمل کرے تو اس کو لوگ کہیں گے بے وقوف ہے، پاگل ہے۔ صحابہ کرام کو یہ کہیں گے ہم کہ انہوں نے غلط کیا۔ آج سوچیے، تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے چلے گئے، اب یہ واقعات ہمیں افسانہ معلوم ہوتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے پاس ایسی رقم آئے تو ہم کسی حاجت مند کے لیے یہ قربانی دیں گے یا ایسا عمل کریں گے۔ آج ہمارے گرد بہت سارے لوگ ہیں،
کوئی محلہ اور شاید کوئی گلی نہیں ہو جہاں حاجت مند نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے شہر میں اطراف میں کوئی ہوٹل یا کوئی ایسا مقام جہاں لوگ شوق کے لیے، ضرورت کے لیے نہیں، شوق پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں، کہیں ویرانہ ہو، سناٹا ہو، ایسا بھی نظر نہیں آئے گا۔ تفریح کے مقامات بلکہ گناہ کے مقامات بالکل آباد ہیں، لوگ دل کھول کے وہاں خرچ کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے حکم کے مطابق ہمارے ہاتھ اور ہماری جیب نہیں کھلتی، لیکن ہماری خواہشات کے مطابق کھلتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم موت کو بھول چکے ہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ہم کو ویسا یقین نہیں ہے جیسے صحابہ کرام کو تھا، اسی کو اللہ تعالیٰ تازہ کر رہا ہے کہ تم خرچ کرو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، اور جب موت کا وقت آئے فیقول، بالکل پہلے وہ کہنے لگے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، پروردگار ایسا کیوں نہیں کرتا کہ مجھے ایک تھوڑی سی مدت کے لیے اس موت کو مؤخر کر کے مجھے مہلت دے دیتا، تھوڑا پیچھے کر دے موت کو، لولا اخرتنی، کیوں نہیں مجھ سے تو اس کو ہٹا پیچھے کر دیتا، ملتوی کر دیتا، ہاں فاصدق، تاکہ میں کچھ صدقہ خیرات کر لوں، واکن من الصالحین، اور اچھے لوگوں میں سے بن جاؤں، صالحین میں سے ہو جاؤں، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ رب العزت کا انداز دیکھیے کتنا مؤثر انداز ہے۔ ایک آدمی ایمان رکھتے ہوئے اس کو پڑھے، سوچے، غور کرے، اپنے آپ کو وہاں رکھے کہ میری موت کا وقت آ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے کر لو، جب وہ وقت آئے گا اور تم یہ کہو گے کہ تھوڑی سی مہلت مل جائے، خرچ کر دوں گا، صدقہ و خیرات کروں گا اور نیک بن جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو، کسی نفس کو مؤخر نہیں کرتا جب اس کا مقررہ وقت آ جاتا ہے۔ ایک سانس، ایک لمحہ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا، لا يستقدمون فيها ولا يستأخرون، نہ اس میں پہلے ہوگا نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور تم جو بھی اعمال کر رہے ہو اللہ اس سے خوب خبردار ہے، کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کے راستے اختیار کرو، بولو تو سوچ سمجھ کر بولو، عمل کرو تو سوچ سمجھ کر بولو۔ اپنے امتحان ارد گرد کے واقعات میں تم کون سا کردار کہاں نبھا رہے ہو، اللہ کے پاس درج ہو رہا ہے کہ اپنے آپ کو آپ کہاں نوٹ کرا رہے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد تو ہمارے یہاں سب کو یاد ہے، سورہ آل عمران میں، اور دو تین جگہ پر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ، موت کو چکھنے والا ہے، یعنی موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ اس مرحلے سے ہر جاندار کو گزرنا ہی گزرنا ہے، اس کا کوئی توڑ، کوئی علاج کسی انسان کے پاس نہیں ہے، چاہے انبیاء ہوں، نیک سے نیک انسان ہوں یا بد سے بد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے، ایک آدمی نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کی ناپسندیدہ چیز کو اس کے سامنے لانا برا محسوس کرتا ہے، لیکن موت کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے، یہ آنا ہی ہے، ہر انسان کو اس کا سامنا کرنا ہے، اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ اب آگے صاحب کتاب نے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ موت قیامت صغریٰ ہے، اور جو قیامت قائم ہوگی وہ قیامت کبریٰ ہے۔ صغریٰ چھوٹی کو کہتے ہیں، اصغر کی مؤنث صغریٰ، اکبر کی مؤنث کبریٰ، جیسے ادنا کی مؤنث دنیا، یہ دنیا جو ہم ہے دنا یدم اور گھٹیا، دنیا کا ایک معنی بہت سب سے قریب بھی ہوتا ہے اور ایک معنی انتہائی گھٹیا، آخرت کے مقابلے میں یہ گھٹیا ہے، بہت معمولی ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بہرحال تو موت قیامت صغریٰ ہے، اور قیامت جو آئے گی آخرت میں وہ قیامت کبریٰ ہے، بڑی قیامت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن مجید میں ایک ہی صورت میں کئی مقامات پر قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ سورہ واقعہ میں، سورہ واقعہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کبریٰ کا ذکر کیا، اور آخر میں کبریٰ اور صغریٰ دونوں کو اکٹھا کیا۔ سورہ واقعہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کبریٰ کا ذکر کیا، بڑی قیامت کا، اور کہا کہ اس وقت انسان تین گروہوں میں، تین قسموں میں بٹ جائیں گے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی، آنے والی یعنی قیامت، جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، ہاں، وبس لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کے ہونے میں، واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ کسی نے کہا کوئی جھوٹ نہیں ہے، کسی نے ترجمہ کیا کوئی جھٹلانے والا نہیں، اور اس کا ایک مفہوم یہ ہے واقعہ کے مقابلے میں کاذبہ، یعنی اس کو کوئی روکنے والا نہیں، بالکل طے شدہ بات ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پختہ بات، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ، یہ جو قیامت آئے گی نا، یہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی، گرانے والی اور اٹھانے والی۔ کس کو گرائے گی، کس کو اٹھائے گی؟
جو برے ہوں گے غلط عقیدے کے لوگ، کافر، مشرک، بدکار، گنہگار، اللہ کے نافرمان، سرکش، شریعت سے کھلواڑ کرنے والے گنہگار لوگ، ان کو پست کرنے والے ہوں گے۔ دنیا میں کتنے بھی معزز ہوں، وزیر اعظم ہوں، صدر جمہوریہ ہوں، بادشاہ ہوں، ہاں، انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگانے والا غرہ ہو ان کے اندر، وقت کا کوئی فرعون ہی کیوں نہ ہو، سارے لوگوں کو اپنا محکوم، اپنی رعایا گھٹیا حقیر سمجھتے ہوں، کوئی کتنا بھی بڑا ہو، اگر وہ غلط ہے تو وہاں دولت کی بنیاد پر، پراپرٹی کی بنیاد پر اقتدار کسی کا ہوگا ہی نہیں، اس کی بنیاد پر کسی کو کوئی بڑا چھوٹا نہیں بنایا جائے گا۔ اعمال کی بنیاد پر جو اچھے عمل والا ہے وہ دنیا میں کتنے بھی پستی کا شکار کیوں نہ، کتنا بھی غریب رہا ہو، لوگ اسے نہ جانتے ہوں، لوگ اس کو 4 مرتبہ برا بھلا کہتے ہوں، لیکن اگر وہ نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کو بلند کرے گا، اونچا مقام دے گا۔ اور جو دنیا میں چاہے جتنا معزز ہو، بڑے مقام پر فائز ہو، اقتدار و قوت و غلبے والا ہو، اگر وہ برے اعمال کا مالک ہے، سرکش ہے، تو قیامت کے دن اس کو پست کر دیا جائے گا، گھٹیا اور نچلے درجے میں ڈالا جائے گا، اور پھر اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ تو جو پست کر دینے والی اور بلند کر دینے والی ہے، خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا، جب زمین بہت بری طرح سے، یکبارگی کسی نے ترجمہ کیا، سختی کے ساتھ ہلا دی جائے گی، شدید قسم کا زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قرآن میں کئی مقامات پہ اس کا ذکر ہے۔ بصہ، رجہ کہتے ہیں حرکت دینے کو، ہلانے کو، تو زمین بری طرح سے یکبارگی ہلا دی جائے گی، شدید قسم کا زلزلہ آئے گا۔ اس زلزلے کی کتنی بھیانک کیفیت ہوگی، قرآن میں سورہ حج کی جو آیت میں نے ابھی شروع میں پڑھی، آگے کہا کہ جب اسے دیکھیں گے لوگ تو یوم ترونھا تذہل کل ذات، کیا ہے کہ ہر جو ہے حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، تذہل کل ذات حمل حملھا، ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، وتری الناس سکارا، اور تم لوگوں کو ایسا سمجھو گے کہ نشے میں ہے، مدہوش ہے، وما ہم بسکارا، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو زلزلے کا منظر ہوگا یہ انتہائی بھیانک ہوگا۔ ہاں، کہا لیس لوقعتها وبست الارض وبست الجبال بسا، جب زمین شدید زلزلے کا شکار ہو جائے گی، ہلا دی جائے گی بری طرح، اور سارے پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیا جائیں گے، دھنی ہوئی اون کی طرح، کیا بولتے ہیں، روئی کی طرح، کپاس کی طرح جو ہے یہ اڑیں گے، ریزہ ریزہ ہو کر پہاڑ جو آج زمین کے بیلنس کو سنبھال رہے ہیں، کل قیامت جب آئے گی تو یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح یہ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے۔ فکانت ہواء منبثا، تو یہ پراگندہ غبار ہو جائیں گے، پراگندہ انہیں بکھرے ہوئے، جیسے غبار ہوا میں اڑتے ہیں، تیز ہوا چلتی ہے تو مٹی کے غبار کیسے اڑتے ہیں، یہ پہاڑ اس طرح سے غبار بن کے ہوا میں منتشر ہو جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم 3 گروہ میں بٹ جاؤ گے، ازواجن اے اصنافن اور اقسامن کے معنی میں ہے، زوج بمانا جوڑا نہیں ہے، تم 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے۔ تو 3 قسمیں اب یہیں تک انہوں نے نقل کی، یہ مقصود تھا، ایک سابقون الاولون جو سبقت کرنے والے، ایک داہنے ہاتھ والے اور ایک بائیں ہاتھ والے، آخر میں ان کا پھر سے تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ، یہ شروع میں ہے، سورہ واقعہ کے شروع میں ہے، پھر سورہ واقعہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت صغریٰ کا، موت کے ذریعے سے قیامت صغریٰ کا تذکرہ کیا، اور وہاں بھی بتایا کہ موت کے بعد لوگ، جو انسان موت کے منہ میں جاتے ہیں تو موت کے بعد وہ 3 گروہوں میں سے کسی ایک میں شامل ہوتے ہیں، جیسے ہی مر گئے تو اب ان 3 گروہوں میں سے ایک میں شامل ہوتے ہیں۔ ان تینوں گروہوں کا پھر سے تذکرہ کیا، آیتوں کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں جب جان جو ہے، روح ہنسلی میں پھنس جا کر ہنسلی تک پہنچ جائے، نرخرا گلے میں آ کر اٹک جانا بولتے ہیں نا، تو ہنسلی کی ہڈی میں، ہنسلی میں یا نرخرے میں آ جائے، جان پہنچ جائے، یعنی وہی سکرات کا عالم، موت کا وقت آ گیا۔ ہاں، وانتم حینئذ تنظرون، اس وقت تم انہیں دیکھ رہے ہوتے ہو۔ منظر کشی دیکھیے قرآن کی، ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار، ہمارے والد صاحب ہوں، سگا بھائی ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، بیوی کے شوہر، بیٹے بیٹیاں، کوئی بھی قریبی رشتہ دار، دادا دادی ہمارے سامنے دم توڑ رہے ہیں، ان کی جان اٹک رہی ہے، سانس اکھڑ رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دیکھ رہے، منظر کھینچ رہا ہے، تم اس وقت ان کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم اس مرنے والے سے تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہوتے ہیں،
لیکن تم دیکھ نہیں پاتے. اب دو معنی ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ تم سے زیادہ ان کے قریب ہیں. تو ایک معنی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کی بنیاد پہ انسان کے قریب ہے, جو اللہ کی ذات اور صفات کے باب میں ہم نے پڑھا ان اللہ مع الصابرین. ہاں, اور اللہ ہر جگہ ہے. تو کیسے ہے ہر جگہ؟ علم اور قدرت کے ساتھ, احاطے کے ساتھ. تو اس اعتبار سے اللہ قریب ہوتا ہے. لیکن تنظرون کے تم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہو, تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں دیکھنے کی چیز موجود ہوتی ہے. تو اس سے ایک معنی لوگوں نے یہ بھی لیا, مفسرین کہتے ہیں کہ موت کے جو فرشتے آتے ہیں, ابھی آگے انہوں نے لمبی حدیث نقل کی, وہاں بات آئے گی. موت کے فرشتے یا ملک الموت جو آتا ہے, اسے تم نہیں دیکھ رہے تھے. فرشتے روح نکالنے کے لیے تیار آ چکے ہیں, تم ان کو دیکھ نہیں پاتے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. تو ایسا کیوں نہیں کہ اگر تم غیر محکوم ہو, کسی کے محکوم نہیں ہو, کسی کے زیر فرمان نہیں ہو, یعنی کسی کے ماتحت نہیں ہو. مدینین کا ایک معنی اور یہ ہے دین سے, دانا یا دینوں معنی بدلہ دینا, کہ اگر ایسا ہے کہ تم کو بدلہ نہیں دیا جانے والا ہے, قیامت کا تم انکار کرتے ہو, تم ایسا سمجھ رہے ہو کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اپنی ہوشیاری سے, چالاکی سے اپنے آپ کو بچ نکالیں گے اور کوئی حساب کتاب اللہ نہیں دے گا, یا یہ کائنات کا نظام اللہ نہیں چلا رہا ہے. ہماری موت, یہاں جو محکوم کا ترجمہ ہے سیاق و سباق میں زیادہ سیاق سے قریب معلوم ہوتا ہے کہ تم ایسا سمجھتے ہو کہ ہم کو پیدا کرنے والا, موت دینے والا کوئی نہیں ہے, جیسا کہ کفار مکہ کہتے تھے یہ نظام خود بخود چل رہا ہے. تو گویا تم ایسا سمجھ رہے ہو کہ تم کو موت زندگی دینے والا کوئی نہیں, تمہارا کوئی ذمہ دار اور حاکم نہیں ہے, اور تم کسی کے محکوم نہیں ہو. اگر ایسا ہے کہ اللہ نہیں ہے یا اللہ کا حکم نہیں چل رہا ہے, تو ایسا کیوں نہیں ترجعونہا ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو اپنے اس خیال میں, تو اس مرنے والے کو تم بچا کیوں نہیں لیتے, پلٹا کیوں نہیں لیتے؟ اس کی روح نکل گئی, تو جس کی روح نکل رہی ہے یا نکل چکی ہے اس کو تم واپس لے آؤ نا. اگر تم نہیں لا پاتے یا دنیا کی کوئی طاقت, کوئی ڈاکٹر نہیں لا پاتا, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اختیار پاور کسی کے اندر موجود نہیں ہے, کوئی اور ہے جس کا فیصلہ نافذ ہو رہا ہے, اور وہ اللہ ہے. اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو, اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ خود نظام چلا رہے ہیں, خود سے جی رہے ہیں, جو چاہیں گے کر لیں گے. جیسے ہمارے یہاں کسی کو طاقت, پیسہ, قوت ملتا ہے تو سوچتا ہے نا کہ میں چاہوں گا تو اسے ذلیل کر دوں گا, اسے غائب کر دوں گا, میں چاہوں گا تو اس کو جو ہے اونچے مقام پر پہنچا دوں گا, اس کو عزت دے دوں گا, کسی کو ذلت دے دوں گا. ایسا لوگ سمجھتے ہیں. ایسا سمجھتے ہو اگر تمہارے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے, اگر ایسا سمجھ رہے ہو, تو یہ مرنے والا تمہارے سامنے اپنی ریڑیاں رگڑ رہا ہے, جان اٹک رہی ہے, روح نکل رہی ہے, اس کی روح کو واپس لو, روک لو, لوٹا دو. ترجعونہا ان کنتم صادقین. فاما ان کان من المقربین. اب وہ مر گیا, تم نہیں بچا سکے, تو اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ بس اگر وہ مقربین میں سے ہے, اللہ کی انتہائی قربت والے, جن کو شروع میں کہا والسابقون السابقون, لوگ دوسروں سے بہت آگے بڑھنے والے, سبقت کرنے والے, تو کہا جو اگر وہ مقربین میں سے ہوگا, فراح و ریحان و جنت و نعیم, تو اس کے لیے راحت ہوگی, آرام ہوگا. راحن آرام, ریحان عمدہ غذا, خوشبودار عمدہ غذا ہوگی اچھی, وہ جنت و نعیم, اور نعمت والی جنت, نعمت والا انتہائی زبردست باغ جس کو ہم آج سوچ بھی نہیں سکتے, جس کی نعمتوں کا دنیا میں ہم تصور نہیں کر سکتے, اگر اصحاب سابقون الاولون میں سے ہے. وہ اما ان کان من اصحاب الیمین, اور اگر وہ مقربین سے کم درجے والے لوگوں میں, اصحاب الیمین داہنے ہاتھ والوں میں سے ہیں, وہ لوگ جن کے نامہ اعمال کو قیامت میں ان کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا, جو کامیاب ہونے والے ہوں گے. اگر وہ داہنے ہاتھ والوں میں, فسلام لک من اصحاب الیمین, تو اصحاب الیمین کے لیے تمہاری طرف سے سلامتی ہو, یعنی وہ سلامتی کے مستحق ہیں. ہاں, یا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی خوف اور دہشت کا معاملہ نہیں ہوگا, سلامتی ملے گی. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ, اور اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے ہے, جیسے یہ آتا ہے, میں اکثر کہتا ہوں, تو مسلمان ہوتے ہوئے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جھٹلا نہیں رہے, لیکن میں نے عرض کیا, جیسا کہ ابھی میں نے موت کے بارے میں کہا, ہم اپنے عمل اور کردار سے بہت سی مرتبہ حقائق کا انکار کرتے ہیں. جب ہم اپنے گناہوں پر اتراتے ہیں یا اڑتے ہیں اور بزد ہوتے ہیں, ہٹ درمی کرتے ہیں, غلط ہوتے ہوئے غلطی کو نہیں مانتے, صحیح ہوتے ہوئے یا فائدہ مند چیز کو جانتے ہوئے بھی اس کو اختیار نہیں کرتے, تو ہم اپنے کردار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بجائے ہم اپنی سنتے ہیں. موت کا ہمیں ڈر نہیں ہے, گویا وہ ایک طریقے سے عملاً جھٹلانا ہی ہے. تو کہا اگر تم
اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے اور گمراہ لوگوں میں سے ہوگا، حقیقی طور سے جو عقیدتاً جھٹلاتا ہے وہ مراد ہوگا، لیکن عملاً والا بھی اس میں شامل مانا جائے گا۔ ایسے گمراہ لوگوں میں سے ہیں جو حقیقت کو، سچائی کو، آخرت کو جھٹلاتے ہیں، فنزل من حمیم، تو اس کی مہمانی ہوگی کھولتے گرم پانی سے، انتہائی کھولتے ہوئے گرم پانی سے، وتصلیت جحیم، اور جہنم میں داخلے سے، اس کی یہ مہمانی ہوگی اگر وہ جھٹلانے۔ یہ تین گروہ ہوں گے، مرنے کے بعد ہی سے انسان ان تین گروہوں میں سے کسی ایک میں شامل ہوتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا ان تین گروہوں میں سے کس میں شمار کرنا ہے، یہ ابھی جو ہم جی رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یا زندگی کے لمحات گزارتے ہیں، روزمرہ میں ہم جو عمل عقیدہ اختیار کرتے ہیں، اس پر منحصر ہے کہ ہم اپنے آپ کو سابقون الاولون میں درج کرا رہے ہیں، اصحاب الیمین میں درج کرا رہے ہیں، یا پھر اصحاب الشمال میں، بائیں ہاتھ والوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگے، یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ موت کے وقت جب موت آتی ہے انسان کو، چھوٹی قیامت، تو جسم سے روح اللہ کے حکم سے الگ ہو جاتی ہے، نکال دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو، انسان کے جسم سے روح کے نکالنے کے اس عمل کو کبھی اپنی طرف بھی منسوب کیا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، اور کئی جگہوں پر فرشتوں کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا تو کہا قرآن مجید میں سورہ زمر میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ لوگوں کو موت دیتا ہے، وہ ان کے موت کے وقت ان کی روح کو قبض کرتا ہے۔ انفس، ارواح، ابھی نفس اور روح پر بحث آگے ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کرتا ہے اس کی موت کے وقت۔ یہاں اللہ نے کہا کہ اللہ ایسا کرتا ہے، وَأَسْنَدَهُ إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ، اور بعض جگہوں پر اللہ نے اپنے اس عمل کو ملک الموت کی طرف منسوب کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، سورہ سجدہ میں ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم کو وفات دیتا ہے، تمہاری روح قبض کرتا ہے موت کا فرشتہ، ملک الموت، موت کا فرشتہ، الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، جو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے، تمہارے سپرد کیا گیا ہے، جو تمہارے تم کو جس کے حوالے کیا گیا ہے، اس کام کا ذمہ اسے دیا گیا ہے۔ وکیل بکم کا مطلب یہ ہے، سونپنا معنی ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں بھی فرشتوں کی طرف اسے منسوب کیا، فرمایا حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو ہمارے نمائندے، رسول کیا، ہمارے نمائندے، ہمارے قاصدین، رسول، پیغمبر جن کو بھیجا گیا ہے، ہمارے نمائندے تم کو وفات دیتے ہیں، تمہاری روح قبض کرتے ہیں، وہم لا یفرطون، وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اس کام میں فرشتوں سے کوئی غلطی ہو جائے یا لیٹ ہو جائے، 10:10 کے 10 سیکنڈ پہ ٹائم ہے اور کچھ 25-30 سیکنڈ آگے ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، یا موت دینے میں کوئی ان سے کمی خامی ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ وہم لا یفرطون، وفی قولہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، کہ کاش تم دیکھتے جب کہ فرشتے کافروں کو وفات دیتے ہیں، ان کی روح قبض کرتے ہیں، تو ان کے دوسرے چہروں پر ان کو مارتے ٹھوکتے ہیں، اس کا بڑا برا منظر ہوتا ہے، کاش آپ وہ منظر دیکھ لیتے۔ اللہ نے رسول کو خطاب کر کے ہم سے اور آپ سے کہا ہے وہ منظر ہم دیکھ لیں تو ہمارے ہوش اوسان خطا ہو جائے، ہم ہوش میں آ جائیں۔ ان آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، بعض آیتوں میں کہا کہ اللہ موت دیتا ہے، روح قبض کرتا ہے، بعض آیتوں میں کہا کہ فرشتے موت دیتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ونزلنا من السماء، ہم نے نازل کیا، ہم نے جو ہے قرآن کو اتارا، اور ہمارا یہ قول ہے۔ لیکن قرآن میں 2 جگہ کہا کہ وما ہوا بقول، کیا ہے یہ رسول کریم کا قول ہے، کیا ہے آیت، تنزیل من رب العالمین، انہ لقول رسول کریم، انہ لقول رسول، یہ رسول کریم کا قول ہے۔ اور ایک جگہ اور بھی کہا، تو سورہ حاقہ میں بھی کہا اور سورہ تکویر میں بھی کہا۔ سورہ حاقہ میں اس سے مراد رسول کریم سے مراد جبرائیل ہے، اور سورہ تکویر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب بعض منکرین حدیث یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کے کلام کی بجائے نعوذ باللہ مخلوق کہتے ہیں، یہ عقیدے کی ایک بحث ہے۔ اللہ کی صفات جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے ویسے اس کی صفات بھی ہمیشہ سے، مخلوق کہہ دینے کا مطلب یہ ہوگا جب سے پیدا ہوئے تب سے ہے، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سمجھے۔ ہمارے یہاں ایک بحث چلی تھی، اللہ تعالیٰ
رحمان نے 100 جز رحمت کو پیدا کیا، 99 اپنے پاس رکھی، ایک بھیج دیا. تو اب ایک صاحب نے بیان کیا تو کہا کہ اسی وجہ سے جو 99 ہے اللہ اس سے رحمان و رحیم ہے. غلط بات ہے. جو پیدا کیا وہ مخلوق ہے، وہ رحمت اللہ کی صفت نہیں ہے. اللہ کا الرحمن الرحیم ہونا ہمیشہ سے ہے. وہ خالق ہے، وہ رحمت، مخلوق نہیں ہے. اور جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں. خالق اور مخلوق الگ الگ ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ اچھی طرح دماغ میں. تو بہرحال اللہ نے قرآن کو اپنی طرف بھی منسوب کیا اور 2 آیتوں میں کہا کہ رسول کا قول ہے. اسی طریقے سے جیسے ہم کہتے ہیں جیسے کہ تاج محل شاہ جہاں نے بنایا. اب سوچئے کیا شاہ جہاں نے، یہ ہمارے یہاں لوگ سب سمجھتے ہیں، اس طرح کی مثالیں دی بھی جاتی ہیں کہ شاہ جہاں نے جو ہے وہ جو دیواریں اٹھانا، بنیادیں کھودنا اور لگانا، اور ان کی جڑائی کرنا، یہ کام شاہ جہاں نے نہیں کیا. ظاہر سی بات ہے کہ انجینئر نے کیا جو ایران کا تھا، مزدوروں نے کیا جو ان کے ماتحت کام کرتے تھے. لیکن ہم کرتے ہیں کہ بنوایا شاہ جہاں تو شاہ جہاں نے بنایا. اب ایک نسبت وہ ہے، ایک یہ کہ انجینئر نے بنایا، ایک نسبت یہ ہے، ایک اور نسبت ہے. تو یہ ہم الگ الگ اعتبار سے اس کی نسبتیں کرتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور کن سے ہی ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کی مشیت کہیں کہیں ہوئی کہ بعض کاموں کے لیے فرشتوں کو مقرر، دنیا کے کائنات کے نظام کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا. یہ ایمان بالملائکہ کے تحت کافی لمبی بحث میں نے کی ہے کہ فرشتوں کو کاموں کا سپرد کر دینا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ فرشتوں کا محتاج ہے. اللہ کے کن سے سارا معاملہ ہو سکتا تھا. یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، اس کے بہت سارے فائدے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں اس میں پنہا ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے روح کے قبض کرنے کو اپنی طرف بھی منسوخ کیا اور فرشتوں کی طرف بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ کی طرف فرشتوں کی طرف نسبت کی گئی تو ہر ایک کو اس کے اعتبار سے نسبت کی گئی ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موت کی جو نسبت کی گئی ہے وہ اس اعتبار سے کہ اللہ ہی نے اس کو مقدر کیا. قضا اور قدر کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا وہ فیصلہ ہے، یہ اسی کا حکم ہے، اور اسی اعتبار سے اس کا فیصلہ، اس کا حکم ہے. اس اعتبار سے اللہ روح کو قبض کر رہا ہے. یہ روح کا قبض کرنا اللہ کی طرف منسوب کیا گیا. اور ملک الموت جو کہ روح کو قبض کرنے کے کام پر مامور ہے اور بدن سے اس کو نکالنے کا کام کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عمل کرتا ہے اللہ کے حکم سے. پھر اس کو ملک الموت اللہ کے حکم سے کرتا ہے، چونکہ وہ کرنے والا ہے، اس اعتبار سے اس کی طرف نسبت کی گئی. اور جب ملک الموت اسے یہ کرتا ہے، یہاں دیکھیے سورہ سجدہ میں نے 2 آیتوں میں فرق نہیں کیا. ملک الموت کا لفظ ہے اور جو بات کی آیت ہے آخری والی جو آیت سورہ انفال کی کہ ہمارے فرشتے اس کو لے لیتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں. تو وہاں ایک فرشتے ملک الموت ایک ہے اور بہت سارے فرشتوں کا ذکر کیا گیا. تو تیسری نسبت کیسے کی گئی ہے؟ یہ اس اعتبار سے کہ جب ملک الموت انسان کی روح کو قبض کرتا ہے جسم سے تو بہت سارے فرشتے آتے ہیں. اگر نیک ہے تو رحمت کے فرشتے اس کی روح کو ملک الموت سے فوراً لے لیتے ہیں، اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، جنت کے لائے ہوئی پوشاک اور خوشبو کے ساتھ اسے لپیٹ لیتے ہیں. اور اگر بری روح ہے، کافر منافق گنہگار کی گندی روح، تو عذاب کے فرشتے وہاں آ کے منتظر ہوتے ہیں. ملک الموت جیسے ہی روح نکالتے ہیں ملک الموت کے ہاتھ سے، یہ عذاب کے فرشتے بدبودار قسم کا کپڑا جس کو ہم ٹاٹ کہہ سکتے ہیں، مسروح کا لفظ عربی میں آیا ہے، اس میں لپیٹ کر اسے لے جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کہا، روح نکالنے والے کے اعتبار سے ملک الموت کہا، اور قضا و قدر کا فیصلہ کرنے کے اعتبار سے یہ کہا کہ موت اور روح کو قبض کرنے والا کام اللہ کرتا ہے. ہر ایک کی نسبت اس کے اعتبار سے کی گئی ہے. اب یہاں آگے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ نیند کے ذریعے سے روح قبض کرنا اور موت کے ذریعے سے روح قبض کرنا. قرآن و حدیث میں کئی جگہ آپ کو ایسی تعبیر ملے گی کہ ہم جب رات میں سوتے ہیں، رات میں دن میں نیند کی جو حالت ہوتی ہے اس کو بھی قرآن و حدیث نے روح کے نکلنے اور روح کے قبض کرنے سے تعبیر کیا ہے، وفات سے تعبیر کیا ہے. اور عربی میں کہا بھی جاتا ہے کہ النوم اخو الموت. نیند جو ہے عربی میں دونوں مذکر ہے اس لیے بھائی بولا گیا ہے. اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں تو موت بھی اور نیند بھی دونوں مؤنث ہے، اس لیے بہن کا ترجمہ کرتے ہیں کہ نیند موت کی بہن ہے. نیند موت کی بہن ہے اور اس کی تصدیق بھی ہوتی ہے گویا قرآن و حدیث سے کہ یہ کیفیت ویسی ہوگی. اور اسی لیے اہل علم نے یہ بھی کہا کہ اس بنیاد پر چونکہ اہل جنت کو موت نہیں آئے گی تو جنت میں جانے والوں کو جنتی و جہنمی موت بھی نہیں آئے گی اور نیند بھی نہیں آئے گی. نیند کی وہاں ضرورت ہی نہیں. اور بھی دلیلیں لوگوں نے دی ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ
نے دونوں سے تعبیر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہ روح مدبرہ جو بدن کی تدبیر کرتی ہے، یعنی ہمارے جسم کے اندر جب روح رہتی ہے اور ہم زندہ کہلاتے ہیں، یہ والی روح موت کے ذریعے سے الگ ہو جاتی ہے، اور جب یہ الگ ہوتی ہے تو ہم مرے ہوئے کہلاتے ہیں. اب یہ وہ روح ہے جس کے ذریعے سے ہماری موت واقع ہوتی ہے. یہ وہ روح ہے جو کہ جسم کے اندر اللہ کے حکم سے فرشتے نے آ کر پھونکی تھی، جو اس کے اندر پھونکی ہوئی ہے. اور یہی وہ نفس ہے یہی نفس جو ہے نیند کی حالت میں بھی جسم سے الگ ہوتی ہے. یہ بیان کرنا سمجھنا آپ لوگ سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو تعجب ہو کہ ہم جب سوتے ہیں تو اس نیند کی حالت میں بھی ہماری روح ہمارے جسم سے الگ ہوتی ہے. اب وہ کیفیت کیا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ہم روز سوتے ہیں لیکن نیند کی حقیقت کیا ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک پرانا مضمون ہے نیند پر، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. قرآن نے کہا ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. تو اب سائنسدانوں نے، فزیکل تجربات کرنے والوں نے، انسانی جسم پر تجربہ کرنے والوں نے نیند پر بڑی تحقیق کی، ریسرچ کیا، غور و فکر کیا، لیکن ہر ایک نے اپنے اپنے فلسفے بیان کیے. اس کے باوجود یہ بات طے ہے کہ انسان آج تک نیند کی کما حق حقیقت کو نہیں سمجھ سکا. اور مولانا آزاد نے کئی اقوال کو نقل کر کے بحث کر کے آخر میں کہا کہ آخر میں قرآن کا بیان ہی فیصل ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. یہی بات بالکل دل کو لگنے والی اور ذہن کو کے لیے قابل قبول نظر آتی ہے. اور یہ فلسفے سمجھ سے باہر ہیں، لوگ اپنے اپنے اعتبار سے تعبیر کرتے ہیں. بہرحال نیند کی حالت میں بھی چاہے وہ جس شکل میں ہو، ہماری روح ہمارے جسم سے الگ ہوتی ہے. یہ قرآن و حدیث کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لما نام عن الصلاۃ، جب نیند کی وجہ سے سوئے رہ گئے تو آپ نے کہا ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء وردها علیکم حین شاء. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ایک لمبی حدیث حضرت ابو قتادہ کی. میرا خیال ہے یہ لیلۃ التعریس والی روایت ہے. فوج جنگ سے لوٹ رہے تھے، حضرت بلال کو مطلب مقرر کیا، پوچھا تو انہوں نے کہا میں جاگوں گا لوگوں کو فجر میں جگانے کے لیے. لیکن جب سب سو گئے، حضرت بلال درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھے، آپ کو بھی نیند آ گئی. اور اس وقت جاگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج بلند ہوا، دھوپ پڑی، تھکے ہوئے تھے، رات میں دیر تک جاگے ہوئے تھے، سفر کی تھکان تھی، سو گئے. اور ایک آدمی کو مقرر کیا، جگانے کے لیے انتظام کیا، لیکن وہ آدمی بھی سو گیا. اس کی غلطی تو نہیں تھی. بہرحال آپ اٹھے اور اس کے بعد جو واقعہ ہوا لیلت، اس کو تعریس کہتے ہیں، رات میں پڑاؤ ڈالنا. پھر دوسری جگہ جا کے تھوڑا آگے بڑھ کر اللہ کے رسول اور تمام صحابہ کرام نے فجر کی نماز پڑھی. تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تمہاری روحوں کو قبض کر لیا اور جب چاہا تو تمہاری روحوں کو لوٹا دیا. یعنی ہم سوئے، گویا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ قرآن کی آیتیں غور سے سنیے. اللہ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها. اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت روحوں کو قبض کرتا ہے. واللتی لم تمت فی منافها فیمسک التی قضا علیہ الموت. اور وہ جانیں جو اپنی نیند کی حالت میں مرتی نہیں، تو جس پر موت کا فیصلہ اللہ نے کر لیا اسے روک لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے. ایک آدمی سویا، اب نیند کی حالت میں جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ اس کی روح کو روک لیا. اب وہ واپس نہیں آئی، وہ مرا کا سویا رہ گیا. اور ایک آدمی جس کی سونے کے بعد ابھی زندگی باقی ہے تو اللہ اس کی روح کو واپس لوٹاتا ہے. کب تک کے لیے؟ الی اجل مسمى، مقررہ وقت کے لیے. یعنی اس کی زندگی جب تک لکھی ہوئی ہے تقدیر میں، اس وقت کے لیے پھر سے اس کی روح لوٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانوں کے لیے دو قسم کی قبض ہے. روح کا قبض کرنا ہم بولتے ہیں نا، کھینچنا، روح نکالنا. تو دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک موت کا قبض، ایک نیند کا قبض. موت کی حالت میں روح کو قبض کرنا اور نیند کی حالت میں روح کو قبض کرنا. پھر نیند کی حالت میں ثم فی النوم یقبض التی تموت. اللہ تبارک تعالیٰ نیند کی حالت میں جس کی موت کا وقت ہو چکا، فیصلہ ہو چکا، اس کو قبض کر لیتا ہے، یعنی روک لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، اور وہ نیند کی حالت میں ہی مر جاتی ہے.
اور دوسری کو جس کی موت کا فیصلہ یا وقت نہیں آیا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ واپس چھوڑ دیتا ہے، واپس لوٹا دیتا ہے اس کے جسم کے اندر، یہاں تک کہ اس کا موت کا مقررہ وقت آ جائے، تب اس کی روح بھی اللہ کے حکم سے قبض ہو جاتی ہے۔ صحیحین میں بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب آپ سونے کے لیے آتے تو یہ دعا بھی پڑھتے۔ سونے کے وقت کی کئی دعائیں ہیں، ایک تو بہت مشہور ہے بسمک اللہم اموت و احیا، بخاری مسلم کی، کہ اے اللہ تیرے ہی نام سے میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ یہاں دیکھیے نیند، سونے کو مرنا کہا جا رہا ہے، ہاں سونے کو مرنا کہا جاتا ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوتا ہے آدمی تو اس وقت بھی کہتا ہے کہ اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو زندگی کے مرنے کے بعد پھر سے زندہ کر دیا، ہاں احیانا بعد ما اماتنا۔ ہاں پھر اس کے بعد یہاں دوسری دعا بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے وقت جب بستر پہ آتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، بسمک ربی وضعت جنبی، پروردگار تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا، اپنا پہلو بستر پر رکھا ڈالا، وبک ارفعہ، اور تیرے ہی ذریعے سے تیرے ہی نام سے میں اسے اٹھاؤں گا بھی، بیدار بھی ہوں گا۔ ان امسکت نفسی فاغفر لہا، اگر تو میری جان کو قبض کر لے، روک لے، میری روح کو نیند کی حالت میں ہی تو روکنا چاہتا ہے اور میری موت واقع ہو گئی، اگر میری روح کو تو نے روک لیا، فاغفر لہا، تو اسے بخش دینا، معاف کر دینا۔ کتنی پیاری اور فطری دعا ہے۔ ہاں وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو نے اس کو چھوڑ دیا، اگر تو نے اسے چھوڑ دیا، فاحفظ ہے زندہ رکھا، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، تو اس طریقے سے اس جان کی روح کی حفاظت کرنا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اگر زندہ رکھ تو نیک بندوں کی جیسے حفاظت و نگرانی کرتا ہے اس کی بھی کرنا۔ یہ آیت کے سلسلے میں دو میں سے ایک قول ہے، اور وہ یہ کہ جس روح کو روکا جاتا ہے اور جس کو واپس چھوڑا جاتا ہے، دونوں جو روح واپس آ گئی جسم کے اندر اور جو روح واپس نہیں آئی، دونوں جب سوتے ہیں تو موت والی، نیند والی وفات ان کو ہوتی ہے، نیند والی وفات ہوتی ہے۔ اب جس کی مدت حیات مکمل ہو چکی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روک لیتا ہے، اب اسے اس کے جسم میں نہیں لوٹاتا یہاں تک کہ قیامت واقع ہوگی اور سارے انسانوں کو پھر سے دوبارہ زندہ کرے گا، اس وقت اس کو واپس کرتا ہے اور کرے گا، اور جس کی موت کا وقت نہیں آیا تو ہمارے سونے کی حالت میں اس کی روح کو واپس لوٹاتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے بقیہ ایام کو پورا کر لے۔ ایک دوسرا قول آیت کے سلسلے میں یہ ہے کہ جس کو روکا جاتا ہے وہ پہلے موت کی وفات ہوتی ہے اور جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ نیند کی وفات ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے والے کی روح کو قبض کر لیتا ہے، ہاں جو بھی سو رہا ہے اس کی روح قبض کر لیتا ہے، تو جس کو جو مر گیا ہے اس کی روح کو روک لیا اور قیامت سے پہلے تک کے لیے، اور جو زندہ ہے اس کو واپس لوٹا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سونے والے کی روح کو اس کے جسم کی طرف باقی مدت حیات کو پورا کرنے کے لیے لوٹاتا ہے، کہ پس اس کو پھر جب اس کی دوسری وفات آتی ہے، دوسرا وفات کا وقت آتا ہے تو یہ دوسری وفات دیتا ہے، یعنی ایک نیند کی وفات اور ایک موت کی وفات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اللہ ہی ہے جو رات میں تم کو وفات دیتا ہے۔ یہ سورہ انعام میں ہے۔ یہاں سے دوسری بحث شروع ہو رہی ہے روح اور نفس کی۔ کیا روح اور نفس الگ ہیں؟ میں نے سوچا تھا کہ اس میں الف بے جیم 3 ہے تو الف اور بے کو نقل کر دیا جائے، جس میں قبر کا یا موت کو، روح کو نکالنے کا بڑا زبردست لمبی حدیث نقل کی ہے انہوں نے، لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے، اسی مقدار پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ یہ روح اور نفس کی 3 بحثیں ہیں اور اس کے بعد عذاب قبر اور انعام قبر کی بحث ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، صحیح ایمان اور اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہمیں نجات اور سعادت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔